سے پہلے آج کے اس پروگرام کو جنہوں نے آرگنائز کیا، عثمان صاحب اور باقی جو بھی ان کے ساتھ تھے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا منظم اور محنت کیا ہوا پروگرام لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ تمام آئے ہوئے اپنا اپنا کام چھوڑ کے اور ایک جذبے اور ایک جنون کے ساتھ آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام میرے اوورسیز ایل اے کے امریکنز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے جو صورتحال ہے پاکستان کی اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ آپ سب، ہم سب اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے ہم سب کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں، اور ایک ایسا زمین کا خطہ جس کا نام پاکستان رکھا 1947 میں قائد اعظم جو ایک مین آف پرنسپل تھے، ان کی جدوجہد اور جو علامہ اقبال کا جو خواب تھا، اس جدوجہد میں جو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی اور جو نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس وجہ سے پاکستان کئی اسلامک ممالک ہیں، اس میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا۔ تو اسلام جو درس دیتا ہے امن کا، بھائی چارے کا، برابری کا، رول آف لا کا، جو فرق مٹا دیتا ہے رنگ اور نسل کا، زبان کا، لسانیت کا، تو جب اس پاکستان کا جو آج کا جو چہرہ ہے 77 سالوں تک جو ہم دیکھتے آئے، جس طرح ہمارے لیڈروں کے ساتھ ہوا، سب کچھ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن 1996 میں 20 اپریل کو جو خان صاحب نے جو پارٹی بنائی، آج سے 28 سال پہلے تقریباً، تو پارٹیاں تو بہت تھی پاکستان میں، اسلام کے نام پر بھی تھی، لسانیت کے نام پر بھی تھی، پشتونوں کے نام پر بھی تھی، بلوچوں کی بھی پارٹیاں تھیں، لسانیت اور مذہب کے نام پر بہت پارٹیاں تھیں۔ تو یہ جو انصاف کے نام پر جو ایک تحریک شروع کی، تحریک انصاف، کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے، تعلیم میں انصاف نہیں ہے، معاشی انصاف نہیں ہے، عدالتی انصاف نہیں۔ تو آؤ مل کر ایک ایسے شخص نے سیاست شروع کی جو سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، جو ایک سپورٹس مین تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، جس نے سپورٹس کے اندر بھی اگر اس کا آپ کریکٹر دیکھو تو محنت کرنے والا شخص تھا، جس نے اپنا بالنگ ایکشن بھی چینج کیا، جس نے وہاں پر بھی فیئر پلے کا مظاہرہ کیا کہ ایک ایسی، جس طرح آپ کو پتا ہے ہر ملک میں جاؤ تو اس کے اپنے امپائر، تو نیوٹرل امپائر لے کر آیا اس گیم میں جس کی 150-200 سال کی تاریخ ہے۔ عمران خان کی وجہ سے نیوٹرل امپائر آیا، شوکت خانم جب ماں کو بیمار ہوتے دیکھا، پاکستان میں لائنیں لگتے ہوئے دیکھا، ایک ایسا شخص جس کے پاس پیسے بھی تھے، نام بھی تھا، تو اپنی ماں کو جو تڑپتے ہوئے دیکھا، غریبوں کو دیکھا، تو وہ اسپتال بنایا جو ڈاکٹروں نے سب نے کہا کہ یہ اسپتال نہیں بن سکتا، جو آپ سوچتے ہو کہ غریبوں کے لیے وہ بھی کینسر کا اسپتال پاکستان میں بہت مہنگی ادویات ہیں، نہیں آپ چلا سکو گے۔ تو اس شخص کا آپ جذبہ دیکھو، اس نے وہ اسپتال بھی چلایا، دکھایا بھی، اور آج 3 اسپتال، تیسرا بھی اللہ کے فضل سے کراچی میں بننے جا رہا ہے، نمبل یونیورسٹی بھی بنائی۔ اب سیاست جو شروع کی، تو میرے جیسے بہت سے نوجوان جو انہیں کرکٹ دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تھے، ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے، جنہوں نے 10-10 روپے کا چندہ دیا، نوجوانوں نے، بچوں نے، اسکولوں میں، وہ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ جب سیاست شروع کی تو ہنستے تھے لوگ ہم سب پر، بولتے تھے تم لوگ تو فین ہو، عمران خان کو دیکھو، سیاست دیکھو۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں، یہ جو جماعت ہے یہ ایک ریئیکشنری جماعت ہے۔ ان تمام جماعتوں سے لوگ تنگ آ کر آخری بنائی ہے ان لوگوں نے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔
ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں تھا. اور جب میں سیاست میں آیا تو آپ یقین کریں بلوچستان میں قوم پرست جماعتیں تھیں. میرے اپنے والد صاحب اس زمانے میں وہ 97 میں فوت ہوئے, بیمار تھے, آخری 4 سال بول نہیں سکتے تھے. اس سے پہلے وہ ولی خان کے تھاٹ آف اسکول سے ان کا تعلق تھا, باچا خان کے. تو عمران خان سیاست ہی میں نہیں تھا, تو ہم اس اسکول آف تھاٹ سے عمران خان کی طرف آئے اور ایک جذبے کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہوئے. لوگ ہم پہ ہنستے تھے. مجھے لوگ کوئٹہ میں, بلوچستان کا ٹھنڈا موسم ہے کوئٹہ کا, تو مجھے لوگ کہتے تھے تم ادھر مالٹے کا درخت لے آئے, یہ مالٹا نہیں لگتا ہے کوئٹہ میں, تم یہ عمران خان کو ادھر کیا کر رہے ہو ادھر اس کے ساتھ. تو وہ ٹائم بھی ہم نے گزارا اور مجھے کئی دفعہ موقع ملا, میں نے ان کو ہوسٹ کیا, میرے پاس آ کے رہتے تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو ایک شخص جس کو اللہ نے اتنا عروج دیا ہوا تھا, عزت, پڑھا لکھا, نام, لیکن آپ یقین کریں کہ میں ان کو گاڑی میں 14 جگہ پر چھوٹے چھوٹے گھروں میں 20 لڑکوں کو اکٹھا کر کے بٹھاتا تھا مٹی میں, اور وہ میرے ساتھ جاتے تھے گاڑی کے اندر. مطلب اتنا ہارڈ ورک انسان, اتنا محنتی آدمی اور اللہ پہ یقین رکھنے والا. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہوگا, کل رات کو بھی میں نے بتایا, جس نے اتنی محنت کی ہو, جس نے پورا پاکستان, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, کشمیر کے علاقے ہوں, خیبر پختونخوا ہو, اندرون سندھ ہو یا بلوچستان ہو, جس نے اتنی محنت سے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہو, اور وہ بھی پیسے کے زور پہ نہیں. ہم سب والنٹرلی اس کے ساتھ تھے اور خود اس جماعت میں کام کرتے رہے. دیکھیں آپ کے سامنے 2013 کا الیکشن ہوا, میں دوسرے نمبر پہ آیا, ہار گیا. خیبر پختونخوا میں ہمیں حکومت ملی, وہاں پہ ہم نے بہت سے ایسے کام کیے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ دوسری دفعہ کسی کو حکومت ملے. 2018 میں دوسری دفعہ وہاں پہ بھی حکومت ملی. پورے پاکستان میں عمران خان صاحب جیت رہے تھے, جیت گئے, لیکن 30 ایسی سیٹیں جس میں 1000 سے کم کا جو ہے وہ فرق تھا, وہ سیٹیں ہم سے چھینی گئیں 2018 کے الیکشن میں. اور اس کے بعد الائنس کے ذریعے جو حکومت بنی, میرا بلوچستان سے تعلق ڈپٹی اسپیکر خان صاحب نے بنایا. دیکھیں ظفر اللہ جمالی کا کزن خان محمد جمالی, جو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہا, وہ بھی میرے ساتھ جیت کے آخری دنوں میں الیکشن سے پہلے پارٹی میں آیا, اور الیکشن جیت کے وہ بھی ساتھ تھا ہمارے. 2 ہم الیکشن جیت کے ایم این اے آئے تھے, اور ایک ہماری اس کے ساتھ خاتون آئی. لیکن خان صاحب نے اس خاندان کے اس شخص کو نہیں دی ڈپٹی اسپیکری, اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. میں اس کا پرانا ورکر تھا, مجھے آگے لے کے آیا, حالانکہ وہ مجھے کہہ سکتا تھا کہ مجھے قاسم وزیر اعظم بننا ہے, اس کو آنے دو, پرانا خاندان ہے, تمہیں یہ تمہارے لیے یہی بات ہے کہ تم ایم این اے بن گئے ہو. لیکن اس نے مجھے بنایا, اس کو نہیں بنایا. جن مشکلات میں ہم نے 4.25 سال گزارے, وہ 4.25 سال کووڈ کا دور آیا, اس کے اندر وہ دور آیا کہ ہم پہ پریشر آیا کہ آپ اسرائیل کو مانو. آج غزہ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. سینیٹر مشتاق اور اس کی گھر والی کو پکڑ لیا, وہ ویڈیو دیکھو کس طرح بچوں کو پکڑ کے نوجوانوں کو لے جا رہے ہیں. تو یہ تو ظلم ہے آج کل پاکستان میں کہ آپ آواز تک نہیں اٹھا سکتے. تو اس کے لیے کھڑا رہا, سٹینڈ لیا عمران خان نے, جس کی سزا بھی ملی بعد میں, ہم سب کے سامنے ہے. کشمیر کا واقعہ پیش آیا 5 اگست کا. ان مشکل حالات کے اندر بھی اقتصاد کو آگے لے کر گئے. 6.2 GDP ہمارا بڑا تیزی سے, آپ نے دیکھا آپ اوورسیز نے جس طرح مدد کی, جس طرح آپ نے زر مبادلہ بھیجا, فیکٹریاں دوبارہ وہاں پہ ہم نے آباد کی پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر زرعی ملک ہے, زراعت میں ترقی آئی. پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹریکٹر بکے, موٹر سائیکلیں بکی, گاڑیاں بکی. نوجوان جو ہے وہ خوش ہوا, اس کو نوکریاں مل رہی تھیں, روزگار ملنا شروع ہو گیا. ان سب کے باوجود جب ایک بڑی مشکل سے اقتصاد کا پہیہ چلتا ہے کسی ملک میں, ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ریزرو میں آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہو, آپ کو مانگنے پڑ رہے ہو پیسے بار بار,
عمران خان نے اس ملک کی اقتصاد کو چلایا. پوری دنیا میں کووڈ آیا لیکن جس طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تصور دیا عمران خان نے, 3 بہترین ممالک میں آیا جس کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے اس کی عوام کی زندگیاں بھی بچی اور اقتصاد بھی بچا. اس کے بعد یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے لابیر ہائر کیا ہماری حکومت کے دور میں. یہاں پر حقانی کو لیا اور امریکنز کو بتایا, یہاں پر الٹا پروجیکٹ کیا خان کی تصویر کو. یہ نہیں بتایا کہ وہاں پہ ملک کو مضبوط کر رہا ہے شخص, یہ شخص پاکستانیت لے کے آ رہا ہے, نفرتیں ختم کر رہا ہے, امن لے کے آ رہا ہے. افغانستان کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کہ شکست ہوئی سب سے بڑی طاقت کو, تو وہاں پہ امریکنز کو کس نے نکالا؟ پاکستان کے جہاز جاتے رہے, وہاں سے سفیروں کو نکالا پوری دنیا کے, پاکستان لے کر آئے اور واپس ان کے ممالک میں بھیجا. تمام ان لوگوں کو جو وہاں پہ این جی او چلا رہے تھے, جو سفارتکار تھے, جو دوسرے لوگ تھے, ان کو سب کو پاکستان کے ذریعے نکالا, امن کا پیغام دیا. لیکن کیا پروجیکٹ کیا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ شدت پسند ہے, اس کو آپ ہٹاؤ. یہ جو سائفر کا سلسلہ ہوا, میرے پاس سائفر 3 دن پڑا رہا میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں. میں نے قومی اسمبلی میں, آپ کو یاد ہوگا, وہ لہرایا بھی اور میں نے رولنگ بھی دی کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان کا آئین کہیں پہ بھی اجازت نہیں دیتا کوئی غیر ملکی طاقت پاکستان میں سرمایہ لگا کر, لوگوں کے ضمیر خرید کر, یہاں پر جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران کو کروڑوں کا دے کر, لوگوں کو ملا کر, وہ لوگ جو بوت پالیسی تھے ان کو ملا کر, جو کرپٹ ترین پاکستان کی تاریخ کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, بے دردی سے لوٹا, سرمایہ باہر لے کر گئے, اپنے بچے ان کے باہر, زندگی, کاروبار, ہر چیز باہر, واپس ان کو این آر او دینے کے چکر میں واپس ان کو لا رہے ہیں, ہمارے سر پہ مسلط کیا پاکستان کے. تو اس کے خلاف وہاں پہ میں نے رولنگ دی آپ سب کے سامنے کہ یہ نہیں ہو سکتا, خود مختار ملک ہے ہمارا. ہم میرے پاکستانیوں ایک آزاد خود مختار ملک بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے, غلامی کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. ہم جو ہے نا کشکول اٹھا کے پھرتے رہیں, پیسے لائیں اور اپنے جو ہے نا واپس اپنے خاندانوں میں بانٹ دیں. ہماری پارٹی وہ جماعت ہے, اس کا لیڈر جو ڈائری لے کر صرف اپنے آفس وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تھا 9 اپریل 2022 کو, اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ان چوروں کے ساتھ پروپیگنڈا کیا تھا. تقریباً سال پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا. ٹی وی چینلز پر جو بکے ہوئے صحافی تھے, جو لفافہ صحافی تھے, ان کے ذریعے. اور اس دور میں وہ صحافی جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے وہ ڈٹ گئے. ارشد شریف ڈٹ گیا, ہمارے سامنے محب پیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈٹ گئے. عمران ریاض ڈٹ گیا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی, یہ تو چور تھے سارے, کس طرح میں نے ابھی کہیں نہیں کہیں گے ہم. عمران خان نے چوری کیا تو بتاؤ, جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم نہیں اس طرح کریں گے, آپ کی بات نہیں مانیں گے. لوگوں کے دماغوں میں ڈالا گیا جی مہنگائیوں کر دی عمران خان نے, عمران خان تو ناکام ہو گیا, یہ تو اس کو تو معیشت ہی چلانی نہیں آتی, یہ تو ملک نہیں چلا سکتا. سارا پروپیگنڈا 10 اپریل 2022 کو پاکستانیوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا اس کو غلط طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا. پورا پاکستان, یہاں پہ خواتین و حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ 10 اپریل کو پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی باہر نکلے اور پاکستان میں پاکستانی بھی ہر شہر میں باہر نکلے. کیا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ کیا ہے ہمارے ساتھ. سرفر عمران خان نے پوری دنیا کو, پورے پاکستانیوں کو سمجھا دیا کہ کس طرح یہ رجیم چینج آپریشن ہوا میرے خلاف. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 3 دفعہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, گولیاں ماری گئیں. جوڈیشل کمپلیکس میں پھر ایک ٹریک تھا, میں خود خان صاحب کی گاڑی کے اوپر تھا,
خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, سامنے اٹھا لیا. ہائی کورٹ کے احاطے سے کیسے اٹھاتے ہو آپ؟ کہاں ہے اس کی سی سی ٹی وی کیمرہ؟ سب چیزیں کہاں ہیں؟ کون اٹھانے والا ہے؟ کوئی خلائی مخلوق ہے؟ کون ہے وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو مروڑتی ہے کان. اس سے پہلے تو ان کے کان مروڑتی رہی جو چور تھے, جو بکے میں لوگ تھے, وہ خان کے سپاہی ہیں. ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک بچانے آئے تھے. دھمکایا, ہماری ماں بہنوں کو اٹھایا, گھر ہمارے توڑے, کاروبار ہمارا توڑا, چھپ گئے ہم. خان نے کہا چھپ جاؤ, رپوش ہو جاؤ, انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ. پھر 5 اگست کو خان کو دوبارہ آپ نے دیکھا کہ جیل میں بند کیا. سال سے اوپر ہو گیا اس شخص کو بند ہوئے جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا شخص آج تک نہیں آیا. عمران خان کے نام سے پاکستان پہچانا جاتا ہے باہر کی دنیا میں. لوگ بولتے ہیں کہ عمران خان والے ملک میں رہتے ہیں, اور دوسرے باعث شرم ہے. یہ آپ کے ساتھ ملک کینیڈا میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح کرپشن ہوتی ہے. نواز شریف کی سٹوری بیان کی جاتی ہے بچوں کو. یہ ان لوگوں کو آج دکھایا ہوا پاکستان میں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو دوسرا ہے زرداری, جس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی سیاسی ہے, وہ تو ایسے چینج کر دیتا ہے. بن تو گئے تم صدر, تم ذرا باہر کو نکل کے دیکھو, ان پاکستانیوں کے سامنے تو آؤ. وہ جو ہمارا سپہ سالار تھا ہمارے وقت میں, فرانس کے ساتھ, فرانس میں کیا ہوا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا. یہ جو آج کا چیف جسٹس ہے ہمارا پاکستان کا, مجھے شرم آتی ہے, اس کا تعلق بھی میرے صوبے سے ہے, بلوچستان سے ہے. اتنا چھوٹا اور گھٹیا شخص میں نے زندگی میں اپنی نہیں دیکھا جو اتنی بڑے مرتبے میں بیٹھا ہو, جس کو اللہ نے انصاف کی کرسی دی ہو, جس شخص کے حکم سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں. وہ شخص آج اعلی کار بنا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا, بی ٹیم بنا ہوا اس کی. ہمارے لوگوں کو الیکشن سے پہلے کاغذ تک جمع نہیں کرانے دیے, تجویز کنندہ, تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا. اسی شخص نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے نشان کو ہم سے چھینا کہ پی ٹی آئی کا بلا نشان نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ دیکھیں, انہوں نے, جب میرا تعلق بلوچستان سے, کئی ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں بلوچستان میں, 5% آبادی ہے پاکستان کی بلوچستان, جس کا 44% رقبہ ہے. وہ 5% میں سے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے, ان کو تو کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے. فوجی آپریشن ہو جاتے تھے ان کے خلاف, پورے پاکستان کو نہیں پتہ چلتا تھا, میڈیا میں کوریج ہی نہیں آتی تھی. خیبر پختونخوا میں پشتون آواز اٹھاتے تھے, اس کی بھی کوریج نہیں آتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ تو پنجاب کی عوام کھڑی ہو گئی ہے, یہ کس طرح اس کو بتائیں, تو پنجاب میں لوگوں کے گھر توڑے, ماں بہنوں کو رسوا کیا. اور جب دیکھا کہ شاید یہ بھی بالکل ڈر گئے ہیں, چھپ گئے ہیں لوگ, لیڈرشپ, 400 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی, کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس, آپ یقین کریں 30 سے 40 لوگ چھوڑ کے گئے, باقی ڈٹے رہے. باقیوں کے بھائیوں کو اٹھایا, ماں کو اٹھایا, بچیوں کو اٹھایا. جب دیکھا کہ پنجاب شاید سو گیا ہے, تو پھر انہوں نے پلان کیا تھا 8 فروری کا کہ پنجابی جو ہے وہ شاید نہیں نکلے گا, پورے پاکستان نکل جائے گا. اصل تو 65% یہ جگہ ہے, ادھر سے اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر ہم کیا کریں گے. پلان پنجاب کے لوگوں نے ناکام کیا. پنجاب کے لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے گاجر ملک کو ووٹ دیا, انہوں نے خوف کے بت توڑے 8 فروری کو. انہوں نے اس جیل میں بند شخص کو, جس کی تصویر بنتی, جس کا نام ٹی وی پہ نہیں آ سکتا تھا, جس کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا, اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ہم تمہارے اہلکار نہیں بنیں گے. ان چاروں جن کو تم نے دیا, ہمارے سر کو مسلط کیا, ہم بغاوت کریں گے. تو یہ جو آج 8 فروری کی کامیابی ہے, میں نے بتایا پشتون تو پہلے سے انہیں پہچانتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو,
بلوچستان کے لوگ بھی، لیکن پنجاب کے لوگ جس طرح ڈٹے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ان ماں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں عالیہ حمزہ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو سلام پیش کرتا ہوں، خدیجہ شاہ کو سلام پیش کرتا ہوں، سنم جاوید کو سلام پیش کرتا ہوں، طیبہ راجہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ دو لوگ ہیں، محرم بلوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو دکھایا کہ وہ پرامن تاریخ چلا رہی ہے۔ یہ پرامن بہنیں ماں ہماری ریانا ڈار جو 70 سال کی خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تو پاکستانیوں ہماری مائیں بہنیں تک ڈٹ گئی ہیں ان کے سامنے۔ یہ جو انقلاب جس طرح ابھی برکی صاحب نے کہا، یہ سافٹ انقلاب ایک 10 اپریل 2022 کو آیا، اس کے بعد ظلم انہوں نے کیا، اس کے باوجود 8 فروری کو آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے اتنی عزت کمائی، جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی، جس نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا، جس نے سعودی عرب میں جا کے اس کے شاہ کے سامنے درخواست کی کہ میرے قیدیوں کو چھوڑو، مزدوروں کو چھوڑو، جس نے سری لنکا میں جب کووڈ میں مسلمانوں کو جلا رہے تھے تو اس کی حکومت سے درخواست کی کہ مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت دو، جس نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، پوری دنیا میں کشمیر کی آواز اٹھائی، اور جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ کشمیر کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، وہ چاہتی تھی، ہمیں کہتی تھی کہ تم پاگل ہو، تم اپنے پاکستان کے مسائل حل کرو، تمہیں کیا پڑی ہے فلسطین کی؟ عمران خان تک گیا، اس نے کہا کہ بانی پاکستان نے کہا کہ اگر فلسطین کے لوگ خود سیٹلمنٹ کرے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ جب تک ہم فلسطین کی زمین آزاد نہیں کرے گا قابض اسرائیل، ہم مالی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر ان کی حمایت کرتے رہیں گے۔